السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری ٹیلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید۔ آپ کو یہاں پہ سچی اور مزیدار کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ ہماری کہانیاں موسٹلی ٹریجڈک اینڈ ہارر ہوتی ہیں، تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اندھیرا کریں، اپنے آس پاس ایئر فونز کے ساتھ ہماری اسٹوری کو انجوائے کریں۔ آج کی کہانی ایک کیمپنگ کے متعلق ہے۔ کچھ کیمپنگز ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر یاد رہتی ہیں یا زندگی کا آخری سفر بن جاتی ہیں۔ آج کی اسٹوری بھی اسی طرح کی ایک کیمپنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ کہانی ہے سوات کے گھنے جنگلوں کی۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ جنگلوں کے درمیان 5 دوست ایک پرانی جیپ میں سفر کر رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور سرد ہوا درختوں سے ٹکرا کر عجیب سی سیٹیاں بجا رہی تھی۔ ان دوستوں کے نام تھے احمد، دانیال، فہد، حمزہ اور زین۔ یہ سب یوٹیوب کے لیے کیمپنگ ولاگز بنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ جنگل کے اندر رات گزار کر خوفناک ویڈیو ریکارڈ کی جائے اور اپنے ویورز کو اس ایکسپیرینس سے لطف اندوز کیا جائے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس رات وہ جس چیز کا سامنا کرنے والے تھے وہ انسان نہیں تھی۔ پرانے جنگل میں جیپ ایک کچے راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دوستوں میں سے حمزہ نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا، یار یہاں تو موبائل سگنلز بھی نہیں آ رہے۔ فہد نے ہنس کر مذاق اڑایا، اسی لیے تو مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ہی باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ تیز بارش کے ساتھ دور کہیں بجلی بھی چمکی اور اسی لمحے احمد نے سامنے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لمبا کالا کوٹ، سفید بال اور ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ احمد نے فوراً بریک لگائی۔ یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ باقی دوستوں نے بھی اس طرف توجہ دی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ جیپ کے قریب آیا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز بھاری اور عجیب تھی۔ کیمپنگ کے لیے آئے ہیں، زین نے تھوڑا گھبراتے ہوئے مگر دلیری سے جواب دیا۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس جنگل میں یہاں کیمپنگ کرو گے تم لوگ؟ دوستوں کو تھوڑا عجیب لگا۔ اسی کے ساتھ بوڑھے نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا۔ اس جنگل میں رات مت گزارنا۔ دانیال نے پوچھا، کیوں؟ بوڑھے نے خاموشی سے جنگل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہاں رات کو آوازیں آتی ہیں اور جو ان آوازوں کے پیچھے جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص بارش میں غائب ہو گیا۔ حمزہ ہنسنے لگا۔
پکا کوئی ڈرامے باز بابا تھا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر احمد کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ بہرحال انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور جنگل پہنچ کر کیمپ لگانا شروع کیا۔ رات کے 10 بجے وہ جنگل کے اندر ایک کھلی جگہ پہ موجود تھے۔ چاروں طرف اونچے درخت تھے۔ وہ اپنا کیمپ لگا کر فارغ ہو چکے تھے۔ درختوں کو دیکھ کر انہیں عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرا خود انہیں گھور رہا ہو۔ انہوں نے ٹینٹ لگا کر آگ جلائی اور کیمرہ آن کر دیا۔ فہد کیمرے کے سامنے بولا، دوستو، آج ہم اس خوفناک جنگل میں پوری رات گزارنے والے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک دور کہیں سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ سب خاموش ہو گئے۔ زین نے دھیمی آواز میں سب سے پوچھا، تم لوگوں نے سنا؟ شاید کوئی جانور ہوگا، حمزہ نے کہا، مگر احمد جانتا تھا وہ آواز کسی انسان کی ہی تھی۔ پھر ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ رات کے 11 بجے سب کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی دانیال نے دیکھا کہ ان کے ٹینٹ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ایک لمبا سایہ۔ وہ فوراً اٹھا اور ٹارچ ماری، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم لوگ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ دانیال نے سب کو تشویش سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، حمزہ نے جواب دیا۔ دانیال کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اچانک کیمرے کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی، پھر دوبارہ آن ہو گئی، اور اسکرین پر صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی، ایک عورت سفید کپڑوں میں، لمبے کالے بال، اور وہ کیمرے کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ فہد چیخ پڑا اور فوراً مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگل کی چیخیں آنا شروع ہو گئی۔ رات کے 12 بجے جب بارش مزید تیز ہو چکی تھی، ہوا اتنی خطرناک لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ سب ٹینٹ کے اندر بیٹھ گئے۔ تبھی انہیں باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی، ٹھک ٹک ٹک۔ کوئی ٹینٹ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف ہلکی سی ہنسی سنائی دی، ایک عورت کی ہنسی۔ حمزہ نے زپ کھول کر باہر دیکھا اور اچانک اس کی چیخ نکل گئی، وہ درخت کے پاس کھڑی ہے۔ حمزہ نے سب کو بتایا۔ سب باہر کی طرف بھاگے، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا اور کچھ نہیں۔ صبح ہونے میں تھوڑی دیر تھی اور انہیں ایک پراسرار نشانات ملنے لگے۔ اچانک زین نے زمین پر عجیب سے نشان دیکھے تھے، پراسرار نشان، جیسے کسی نے گھسیٹتے ہوئے چلنے کی نشانات چھوڑے ہوں۔ وہ نشان سیدھے جنگل کے اندر جا رہے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں، فہد بولا۔
احمد نے غصے سے اسے ڈانٹا، پاگل ہو؟ مگر تجسس سب پر غالب آ گیا۔ حالانکہ ابھی صبح ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، تو وہ سب ٹارچ لے کر نشانوں کے پیچھے چل پڑے۔ چند منٹ بعد وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے کیبن تک پہنچ گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کیبن خوفناک تھا۔ حمزہ نے دروازہ دھکیل کر کھولا۔ دروازہ چڑ کی آواز سے کھلا۔ اندر ہر طرف خون جیسے دھبے تھے۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے اور ایک پرانی بوسیدہ تصویر لٹک رہی تھی۔ تصویر میں ایک خاندان تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سب کے چہرے کٹے ہوئے تھے۔ ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اوپر والی منزل سے آواز آئی، کسی کے چلنے کی آواز، ٹک ٹھک ٹھک۔ کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ دانیال نے کانپتی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑے، انہیں اچانک سیڑھیوں پر ایک عورت نظر آئی، وہی جو انہیں درختوں کے پاس نظر آئی تھی۔ سفید کپڑے، خون آلودہ چہرہ اور آنکھیں مکمل کالی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف دوڑی۔ سب چیختے ہوئے اس کیبن سے باہر بھاگے۔ لیکن جب وہ واپس پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ جلدی میں انہیں ایک دوسرے کا ساتھ کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ فہد پیچھے رہ گیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا، فہد کہاں ہے؟ وہ جلدی میں اسے وہیں چھوڑ آئے تھے۔ حمزہ نے چیختے ہوئے کہا، وہ ہمارے پیچھے ہی تھا۔ اسی لمحے جنگل کے اندر سے فہد کی آواز آئی، بچاؤ! احمد اور زین فوراً آواز کی طرف دوڑے۔ وہ جتنا آگے جاتے، آواز اتنی ہی دور ہو جاتی۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی اور آس پاس صرف خاموشی ہو گئی۔ اور پھر درختوں کے درمیان انہیں فہد کھڑا نظر آیا۔ فہد کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ احمد نے فہد کو آواز دی۔ اس آواز کو سن کر احمد نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی ان چاروں کی نظر فہد پر پڑی، سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ فہد عجیب آواز میں بولا، وہ تم سب کو چاہتی ہے۔ زین چیخا، کون؟ فہد نے اصل حقیقت بتانا شروع کی، اس جنگل کی حقیقت، اور اسی کے ساتھ فہد کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یہ جنگل زندہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کا جسم مڑا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ابھی درختوں کے درمیان وہ عورت دوبارہ نظر آئی۔ اس بار وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے
فہد کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ مر چکا تھا۔ ان سب نے اپنی جان بچانے کی آخری بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ سب جیپ کی طرف بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بارش، اندھیرا اور چیخیں، ہر طرف ایک خوف تھا۔ حمزہ نے جیپ سٹارٹ کی مگر گاڑی بند ہو گئی تھی۔ وہ عورت اب بالکل قریب تھی۔ اس کی ہنسی پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت ان کے پاس پہنچنے والی تھی، جیپ اچانک خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ جلدی بھاگو، جلدی اس جنگل سے نکلو، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے۔ جیپ پوری رفتار سے جنگل سے نکلنے لگی مگر ریئر ویو مرر میں احمد نے دیکھا وہ عورت اب بھی ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، انسانوں سے بھی زیادہ تیز۔ صبح ہونے پر وہ لوگ شہر پہنچ گئے تھے مگر فہد کبھی واپس نہیں ملا۔ اس کا ایک خوفناک انجام ہوا تھا۔ دوستوں نے پولیس کو بتانے کا فیصلہ کیا اور پولیس کے ساتھ انہوں نے پورا جنگل چھانا لیکن انہیں فہد کبھی نہیں ملا۔ صرف ایک چیز ملی، ان کا کیمرہ، اور کیمرے کی آخری ویڈیو میں 4 دوست جیپ میں بیٹھے بھاگ رہے تھے لیکن احمد کے پیچھے جیپ کی پچھلی سیٹ پر وہ عورت خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنا ہوتے ہی ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ اختتام یا شاید نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کئی مہینوں بعد احمد نے وہ تمام ویڈیو اور ساری فوٹیج یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹے بعد ہزاروں لوگوں نے ایک اچھی بات نوٹس کی۔ ویڈیو کے ہر سین میں ایک ہی عورت مختلف جگہوں پر کھڑی نظر آتی تھی، کبھی درختوں کے پیچھے، کبھی کھڑکی میں، اندھیرے میں، اور آخری سین میں احمد کے بالکل پیچھے۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد اگلے ہی دن احمد بھی غائب ہو گیا تھا، پراسرار طریقے سے، اور احمد کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اسکیری ٹیلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر اس طرح کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو تو پلیز آپ اپنا اوپینین ہمیں کمنٹ میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔